السلام علیکم دوستو، میں پریزاد ہوں۔ آج میں آپ کو پرستان کی کہانی سناؤں گا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پرستان میں اول رمضان سے عید کے جشن کی تیاریاں زور شور سے جاری تھیں۔ اس خوشی میں ملکہ پری نے بہت سے قیدی بھی آزاد کر دیے، جن میں زیادہ تعداد جنوں کی تھی۔ ملکہ پری نے عید کی تیاری کے لیے ستارہ پری کو پرستان کے سب سے خوبصورت باغ کو جشن کے لیے تیار کرنے کا حکم دیا اور گل پری کو سیپیوں سے سرخ، سبز، فیروزی، جامنی ہر رنگ کے موتی جمع کرنے کا حکم دیا۔ نیلم پری کو عید کے دن کوکاف میں آنے والے تمام شاہی مہمانوں کے لیے اعلیٰ قسم کے لذیذ پکوان تیار کرنے کی ذمہ داری دی اور لال پری کو محل کی صفائی ستھرائی کی نگرانی کا حکم دیا، جس پر وہ سخت ناخوش تھی۔ عید قریب تھی۔ مرجان پری سحری کے بعد اپنی کھڑکی سے ایک دن باغ کا نظارہ کر رہی تھی تو یہ دیکھ کر گھبرائی کہ تمام باغ اجڑا ہوا تھا، پھل پھول زمین پر پڑے تھے اور ستارہ پری جھاڑیوں میں بے ہوش پڑی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام پریاں وہاں جمع ہو گئیں اور اسے اٹھا کر ملکہ پری کے پاس لے گئیں۔ وہاں جب اس نے ہوش میں آ کر بتایا کہ اچانک تیز آندھی نے تمام باغ کو تباہ کر دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی، سب پریوں کو لال پری پر شک ہوا۔ مگر اچانک ایک بہت بڑا رنگین چمکتے پروں والا پرندہ اپنے پنجوں میں ایک جن کو دبوچ کر لایا اور سب پریوں کے سامنے زمین پر پٹخ دیا۔ اس جن نے زمین پر گرتے ہی رحم کی فریاد شروع کر دی۔ معلوم ہوا تحقیق کے بعد کہ باغ کی تباہی کا اصل ذمہ دار یہی شرپسند جن تھا، جسے اب کالے کنویں میں پھینکنے کی سزا دی گئی تھی، جہاں سے نکلنے میں اسے ہزاروں سال